ساری نصوص ہم بیان کر کے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ قبر پرستی ایک عین شرک ہے. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے جائے گا، تعظیم کے راستے سے، احترام کے راستے سے، محبت کے راستے سے، آہستہ آہستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر اس قبر کو ایک بت کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اس عمل کی طرف لے کر جانا ہے اس نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو جو عبادت گاہ نہیں بنانا کہ لوگ یہاں پر آ کر اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان اور میں حاضر ہوا ہوں افکار و نظریات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں ہم شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ صالحین کی قبر کے بارے میں یا صالحین کی قبر کے حوالے سے اگر امت یا انسان یا مسلمان غلو کریں تو اس کا حکم کیا ہے، اس میں کیا خطرناکی ہے اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. دیکھیں، یہ ہمارا ایک تسلسل چل رہا ہے کہ جس میں ہم وہ دلائل ذکر کر رہے ہیں کہ عموماً لوگ جو شبہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ قبر پرستی جو ہے یہ تو شرک ہے ہی نہیں، یہ تو صالحین سے محبت ہے، ان کا وسیلہ لینا ہے. لیکن یہ ساری نصوص ہم بیان کر کے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ قبر پرستی ایک عین شرک ہے، شرکیہ عمل ہے. پیچھے ہم نے اتنے نصوص ذکر کی، صحیح بخاری صحیح مسلم سے، جن پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس میں جو احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں. جبکہ اکثر لوگ اس کو قبر پرستی نہیں سمجھتے، وہ ایک تعظیم، ایک محبت اور یہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صالحین کی تکریم ہے، جی ہاں، احترام ہے. تو اب احادیث ایسی موجود ہیں جو یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ قبر کی تعظیم اور احترام میں حد سے بڑھ جانا، شرعی ضابطوں سے باہر نکل جانا، اسے بت کی شکل دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں دیکھیں، ہمارے جو شرعی جو احکام ہیں، قبر کے پاس جو شرعاً کیا کرنا چاہیے ہمیں. قبر کے پاس حکم ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کی اہانت نہ کی جائے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بچایا جائے تکلیف، کوئی بری چیز سے. ٹھیک ہے. یہ شرعاً حکم ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں زیارت کی جائے، سلام کے جیسے قبر پہ جاتے ہیں کہ السلام علیکم، ان کی دعاؤں کے لیے، ان کے لیے دعا کرنا. ہاں، سلام کے لیے جاتے ہیں قبر پر. اس کے علاوہ جو ہے وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرنا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، یہ شرعاً حکم ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ مقصد شرعاً جو قبر کے پاس جانے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان عبرت پکڑے، اپنی موت یاد کرے گا، اپنی موت کو یاد کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ قبرستان کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وہ آخرت یاد دلاتے ہیں آپ کو، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے. انسان کو پتہ ہے میں نے اس سنسان جگہ آنا ہے جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے انسان نے جو عمل لے کر جانا ہے. تو یہ مقاصد ہیں، یعنی کہ جو شریعت نے قبر کے حوالے سے کرنے کے عمل بتائے. اب جو کم عمل نہیں کرنے وہ کون سے ہیں؟ وہ یعنی کہ جو عمل اگر ہم کریں گے تو وہ غلو میں شمار ہوں گے شرعاً، اور قبر پرستی کی طرف وہ راستہ چلا جائے گا، شرک کی طرف چلا جائے گا. قبروں سے تبرک لینا، لوگ مٹی اٹھا لیتے ہیں، وہاں چادریں جو ہے چڑھاتے ہیں برکت کے لیے، ہاتھ جو لگا رہے ہیں ان کو پھر اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، یہ تبرک وہاں سے حاصل کرنا، یہ شرعاً منع ہے کہ قبروں کے پاس آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہاں جا کر اپنے لیے دعا کرنا کہ قبر والے کو وسیلہ بنا کر کہ تاکہ ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے. وہاں دیے جلانا، خوشبوئیں جلانا، پھر جی دیے جلانا، یہ بلکہ یہ تو اس پر انشاءاللہ بحث تفصیل ہم کریں گے آگے بھی جا کر. اب
پھر قبر کے پاس جو ہے نماز پڑھنا، جیسا کہ ہم احادیث کتنی ذکر کر کے آئے ہیں، وہاں کوئی نیک عمل کرنا یہ بھی شرعاً منع ہے۔ مجاور بن کر بیٹھ جانا، ہاں، وہاں کا طواف کرنا، جی، وہاں مجاور بن کر بیٹھنا، وہاں پر جو ہے وہ پختہ تعمیر کرنا لکھنا، یہ منع ہے، اس پہ لکھنا وغیرہ، بالکل، وہاں پہ چڑھاوے چڑھانا چڑھانا، یہ بھی شرعاً یعنی کہ آپ احکام کریں، آپ احادیث کی کتابیں کھول لیں تو وہاں آپ جو قبرستان سے اور قبر کے بابت احکام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بتائے ہیں، ان کا آپ جائزہ لے لیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز سے روکا ہے اور کس چیز کا حکم دیا ہے۔ وہاں مزارات بنانا، ایک پختہ بالش سے کرنا، اوپر قبر کو اونچا کرنا، جی، یہ سب چیزیں یہ منع ہیں۔ سب یعنی کہ جو ممانعت ہے وہ حدیث میں مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ممانعت والی چیزوں کو اختیار کرنا یہ اس کی حد، شرعی حد جو مقرر ہے اس سے بڑھ جانا ہے، اس جی، کو غلو اس کہتے کو ہیں، غلو کہتے حد سے گزر جانا۔ اب یہ غلو اگر یہ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان فوراً آپ کو کھینچ کے سجدہ نہیں کروائے گا آپ سے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے جائے گا، تعظیم کے راستے سے، احترام کے راستے سے، محبت کے راستے سے۔ وہ کہے گا کہ آپ ان پر یہ غیر شرعی اعمال کرو، یہاں سے برکت حاصل کرو۔ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر اس قبر کو ایک بت کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اس عمل کی طرف لے کر جانا ہے اس نے۔ اس حوالے سے موطا امام مالک میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہیں بنانا۔ وثن عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہو، جی، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے وہ بت ہو، کوئی بت ہو، مورتی ہو، تصویر ہو، چاہے یعنی کوئی بھی چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں وثن کہتے ہیں۔ وثن کہا جاتا ہے، اور عمومی محاورے میں ہمارے اس کو بت پرستی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو جو عبادت گاہ نہیں بنانا، کہ لوگ یہاں پر آ کر اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھ جاتا ہے، بڑا شدید ہو جاتا ہے غصہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر جو قوم اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتی ہے۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ کتنی سخت ممانعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری قبر کو جو ہے عبادت گاہ نہیں بنانا۔ کہ شیخ صاحب جو پھر بہت سارے لوگ یہ شبہ کا شکار ہو چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی مسجد میں بنی ہے یا مسجد کے بالکل برابر ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے، تو اس کو ہم کیسے اپنے ناظرین کے لیے بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ہم نے حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری قبر کو عبادت کا بدگار نہ بنانا، کہ یہ مسجد نہ بن جائے۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے وہ قصیدہ میں کہ فاجاب اللہ دعاءہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی۔ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ جُدْرَانِ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو 3 دیواروں کے اندر محصور کر دیا۔ تکون، ہاں، اب آپ دیکھیں کہ ہسٹری پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اگر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دفن نہیں ہوئے تھے، اپنے گھر میں ہوئے اپنے تھے، گھر میں دفن ہوئے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر جہاں وہ رہتے تھے۔ ہاں، اور گھر کا حکم مسجد کا ہو نہیں سکتا، بالکل، جی ہاں۔ اچھا، گھر میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رہتی رہیں تو وہ گھر میں اس میں رہتی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس ایک دیوار حجرے کی جو دروازے تھے وہ سب بند کر دیے گئے، ٹھیک ہے، چاروں طرف سے۔ اب اندر جانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہاں اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو محفوظ فرمایا کہ ایک تو حجرے کی دیوار آ گئی، جی ہاں، اس کے بعد جو ہے بعد میں ایک پینٹا دیوار بنائی گئی خماسی شکل میں، وہ اس وجہ سے بنائی گئی کہ
کہیں سے بھی وہ کہیں سے بھی کوئی بھی کہیں پر بھی نماز پڑھے وہاں قریب میں تو اس کا رخ قبر کی طرف نہ ہو. جی جی یعنی اس عمارت کی طرف تو ہو سکتا ہے لیکن قبر کی طرف نہ ہو. ایک پینٹا دیوار بنے گی, اس دیوار کے بعد پھر ایک الگ سے کپڑے کا پردہ لگایا گیا, اور اس کے بعد باہر جہاں لوگ ابھی سلام کرتے ہیں جالی والی دیوار ہے, ایک وہ دیوار ہے. یہ تقریباً 3 دیواریں پختہ اور ایک جو پردہ ہے, یہ تقریباً 4 بنتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کو حجرے کو اوپر سے ایک چھت ہے, چھت کے بعد جو ایک وہ قبہ بنایا گیا اس کی چھت ہے, یعنی کہ چھت بھی اسی طرح جو ہے نا اس کے اوپر تہ در تہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. پھر دیواریں ہیں 3 دیواریں, ایک کپڑے کا پردہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس طرح محفوظ فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو وہ کوئی اگر وہاں ادھر کوئی نیت کرتا بھی ہے تو قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے. اور یہ جو قبر کی توسیع میں وہ جو آئی ہے مسجد کی, یہ بہت بعد میں آئی ہے. یعنی کہ اس سے پہلے یہ قبر جو تھی یہ مسجد سے باہر تھی, گھر تھی, سارے حجرے باہر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اشتد غضب اللہ, اللہ کا غضب بڑھ جاتا ہے اس قوم پر جو قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں. اب جس عمل پر اللہ کے رسول کی لعنت بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہو اور شرار الخلق بھی قرار دیا گیا ہو, بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہوں, اس سے تحذیر کر رہے ہوں, تو اس عمل کو ہم محبت قرار دے سکتے ہیں کیسے کسی طرح؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تکریم ہے صالحین کی, جس پر اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہوں, جس کو شریر ترین عمل قرار دے رہے ہوں اور فرما رہے ہوں کہ اللہ کا غضب بڑا شدید ہو جاتا ہے اس پر. تو اس سے ہمیں یہ ساری چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قبر میں حد سے گزر جانا, مبالغہ کرنا, شرعی قیود سے باہر نکل جانا, یہ آہستہ آہستہ یہ ایک معبود بن جاتی ہے جس کی لوگ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں, عبادت گاہ بن جاتی ہے, اور وہی عمل ہونے لگتا ہے جو بتوں کے ساتھ جو ہے لوگ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سوچ لوگوں کی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی قرآن میں تو بتوں کی عبادت سے روکا گیا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے کہ یا اللہ میری قبر کو جو ہے نا وہ درجہ نہ دینا جو لوگوں نے بت کو درجہ دیا ہوا ہے کہ لوگ عبادت کرنے لگ جائیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے پاس کسی صورت بھی عبادت کرنا, دعا کرنا اپنے لیے کسی طور پہ ٹھیک اور جائز نہیں ہے. یہ وسیلہ ہے, ذریعہ ہے جو شرک کی طرف لے جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام, آج ہم نے ایک اور جانب سے انبیاء یا صالحین کی قبور کے حوالے سے جو لوگ غلو کرتے ہیں, غلو کر جاتے ہیں محبت میں, تکریم میں اور احترام میں, اور سمجھتے ہیں کہ ان کی تعظیم حق ہے, تو تعظیم اور تکریم اور ان سب چیزوں کی بھی ایک حد بندی ہے جہاں تک ہمیں جانا چاہیے. اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کی قبروں کے حوالے سے ہمارے عقائد مساجد والے یا اسے تبرک حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں, تو انسان جو ہے وہ اپنی شریعت کی حدود اور قیود سے باہر نکل جاتا ہے, جو کہ انسان کو غلو کراتے ہوئے شرک کی طرف لے جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم, کہ اے ایمان والو اپنے دین میں غلو مت کرو. تو دین کے حوالے سے ہر قسم کا احترام اور محبت میں جو ہے وہ غلو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.